السلام علیکم ریڈرز، آج ہم ناول کا پارٹ نمبر 2 سٹارٹ کریں گے۔ وہ آغا جان کے کمرے میں ان کے سامنے موجود تھا۔ وہ اپنی سوالیہ نظریں اس کے چہرے پر ٹکائے خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ آپ کا خیال ہے میں اپنی خوشی اور دل سے اسے لے کر آیا ہوں؟ وہ آغا جان کی طرح آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتا تھا، اس لیے ان کی بجائے دیوار کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ایسا نہیں ہے آغا جان، میں صرف وہ وعدہ نبھانے جا رہا ہوں جس کے بارے میں آپ مجھے بتا رہے تھے کہ چاہوں تو اسے توڑ بھی سکتا ہوں۔ میں نے بہت سوچا، مجھے لگا میں چاہ کر بھی وعدہ نہیں توڑ سکتا۔ آپ کو مولیسری کا وہ درخت یاد ہے جو ہماری اس حویلی کے پچھلے سین میں لگا ہوتا تھا؟ اس نے گردن موڑ کر آغا جان کو دیکھا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے جب تک یہاں رہا ایک بھی دن اس کی دیکھ بھال میں کوتاہی نہیں کی، کیونکہ اس کی دیکھ بھال کا بھی میں وعدہ کر چکا تھا۔ اپنا دکھ، اپنا غم اور اپنی بھڑاس کچھ بھی میں اس درخت پر نہیں نکال سکا۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ خود کو وعدوں کی زنجیروں میں جکڑنا ہی نہیں چاہیے۔ وعدے بعض اوقات بہت مسئلے پیدا کرتے ہیں۔ اس کی آواز کمزور پڑی۔ اب تو کر چکا ہوں وعدہ، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ آغا جان نے نظریں جھکا لیں۔ وہ اسی کے ساتھ زبردستی تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن وہ اسے تکلیف بھی نہیں دینا چاہتے تھے۔ وہ تو بس اپنے لاڈلے بیٹے کی نشانی کو ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا چاہتے تھے۔ خدا حافظ۔ آپ کی بار اس نے براہ راست آغا جان کی طرف دیکھا تھا۔ جواب میں انہوں نے صرف سر ہلایا تھا۔ وہ آج کوئٹہ جا رہا تھا جہاں ایک پریس کانفرنس کرنی تھی اس نے۔ وہ جب گاڑی میں بیٹھنے لگا اس نے زہرا کو دیکھا جو مسکرا کر اسے ہاتھ سے کوئی اشارہ کر رہی تھی۔ وہ جلدی میں تھا، اس نے اگنور کر گیا۔ وہ اس وقت کانفرنس ہال میں موجود تھا۔ اس نے سیٹ سنبھالتے ہوئے صحافیوں کو اشارے سے سوالات شروع کرنے کو کہا۔ وہ اپنے علاقے میں ایک الیکٹرک پاور پروجیکٹ شروع کر رہا تھا جس کے لیے اسے پارلیمنٹ سے منظوری چاہیے تھی۔ اس کی کمپنی کے تحت اس سے پہلے بھی ایسے بہت سے پروجیکٹ ملک کے مختلف حصوں میں کام کر رہے تھے، لیکن اس بار اس کے سامنے بابر خان اور کشمالہ خان آڑے آ گئے تھے اور عین ممکن تھا کہ یہ پروجیکٹ انہیں مل جاتا، لیکن وہ کسی بھی حال میں وہ پروجیکٹ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اسے ہار کسی صورت بھی منظور نہ تھی۔ ایک صحافی کے پروجیکٹ کے تخمینہ لاگت کے حوالے سے پوچھے سوال پر اس نے اپنے سامنے رکھی سرخ کور والی فائل کھولی تو سامنے کورے کاغذ دیکھ کر اسے ایک جھٹکا لگا جسے وہ مسکراہٹ کے لبادے میں چھپا گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے زارا جمال کی مسکراہٹ اور وہ مخصوص اشارہ آنکھوں کے سامنے لہرایا، اس کی آنکھوں میں چنگاریاں بھر گئیں۔ پریس کانفرنس کے اختتام پر ہونٹ کھینچے وہ تیزی سے راہداریاں عبور کرتا ہوا لفٹ تک پہنچا۔ لفٹ سے نکل کر ڈرائیور کا انتظار کیے بغیر وہ تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھا اور گاڑی سٹارٹ کر کے گاؤں کے راستے پر ڈال دی۔ وہ آندھی طوفان کی طرح حویلی پہنچا تھا۔ گاڑی سے نکلتے ہوئے اس کا دماغ کھول رہا تھا۔ وہ مین ڈور سے اندر داخل ہوا تو رانیہ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ اس کے پاس سے گزر کر وہ تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ اس نے ایک زوردار ٹانگ مار کر دروازہ کھولا، لیکن خالی کمرہ دیکھ کر اس کا پارا مزید ہائی ہوا۔ وہ فائل اور کوچ بیڈ پر پھینک کر واپس نیچے آیا۔ رانیہ سے زہرا کی بابت پوچھا جس نے اسے بتایا کہ وہ دادو کے کمرے میں ہے۔ وہ تھوڑی دیر خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگا، پھر وہ ایڑیوں کے بل مڑا تھا۔ رانیہ، تم زہرا کو وہاں سے کمرے میں بھیج سکتی ہو؟ اسے میرے آنے کے بارے میں نہیں بتانا۔ دراصل صبح سے اسے دیکھا نہیں ہے نا، تو پلیز تم اسے کسی بہانے سے کمرے میں بھیج دو۔ رانیہ نے حیرانگی سے اس بات میں سر ہلایا اور دادو کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ حازم خان مطمئن سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ ٹھیک 10 منٹ کے بعد اسے کمرے کے قریب چاپ سنائی دی اور اگلے ہی پل وہ کمرے کے اندر تھی۔ زہرا دروازے کے پیچھے کھڑے عاظم خان کو دیکھ نہیں سکی۔ وہ جلدی سے ڈریسنگ کی طرف بڑھی اور اس کے آگے سے ایک پرفیوم لے کر چونہی سیدھی ہوئی۔ اسے شیشے کے عکس میں بالکل اپنے پیچھے حازم خان کھڑا نظر آیا۔ ایک پل کے لیے اس کی سانس رک گئی۔ اچھا، تو یہ تم ہو جس نے مجھے دھوکے سے کمرے میں بلایا ہے؟ تبھی میں کہوں رانیہ تو تمہارے کمرے سے تمہارا پرفیوم خود بھی لے سکتی ہیں، پھر مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بہت اعتماد سے بولتی ہوئی پلٹی۔ حازم خان بگڑے تیور لیے اسے گھور رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر زارا کو چٹھیا سے پکڑ کر ایک جھٹکا دیا۔ زارا جمال، تم نے بہت برا کھیل کھیلا ہے، اب میری باری ہے۔ اگلے ہی لمحے ایک ہلکی سی آواز کے ساتھ زارا جمال کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ اس کی لمبی چوٹی حازم خان کے ہاتھوں میں تھی۔ اس نے اپنے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہاں کندھوں سے نیچے چوٹی موجود ہی نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ حازم خان کو مارنے کے لیے اس کی طرف بڑھی۔ زارا بے دہانی میں تیزی سے اس کی طرف بڑھی اور پاؤں میں رکھے اسٹول سے الجھی۔
خود کو گرنے سے بچانے کے لیے اس نے حازم خان کو پکڑا۔ وہ اس ناگہانی کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے پکڑنے پہ دونوں ہی ایک ساتھ نیچے گرے۔ زارا جمال کا سر زور سے فرش سے ٹکرایا جبکہ حازم خان اس کے اوپر گرا ہوا تھا۔ زارا جمال کو اپنے سر کے نیچے کچھ نرم سا احساس ہوا۔ جتنا زور سے وہ گری تھی ویسا اسے درد محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ حازم خان نے نیچے گرتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے سر کے نیچے رکھ لیا تھا۔ حازم تو ایک دم سے ہی اٹھ کھڑا ہوا جبکہ زارا بیٹھ کر اپنی کونیاں سہلانے لگی اور پھر اسے وہ اپنا والوں کی یاد آئی اور ٹوٹ کر کتنے ہی آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر گالوں پر پھسل آئے۔ حازم خان پنجوں کے بل اس کے پاس بیٹھ گیا۔ زارا جمال، اپنی خیر مناؤ کہ وہ میری اوریجنل فائل نہیں تھی بلکہ کاربن کاپی تھی۔ نہیں تو میں نے تمہارا بہت بڑا نقصان کر دینا تھا۔ میرے ساتھ ایسی دشمنی دوبارہ نبھانے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں۔ نہیں تو اگلی بار میں تمہاری آنکھ نکال کر تمہارے ہاتھ پر رکھ دوں گا۔ زارا نے نادانستہ طور پر جلدی سے اپنی دائیں آنکھ کو چھوا۔ حازم خان نے بمشکل اپنی مسکراہٹ روکی۔ وہ زارا جمال ہاتھ چاڑتی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ حازم خان، میں نے تمہیں وارن کیا تھا اور ویسے بھی جو تم میرے ساتھ کر چکے ہو وہ کافی ہے۔ اب مجھے مزید ڈرانے کی کوشش نہیں کرنا۔ میں ڈرا نہیں رہا زارا جمال، میں صرف تمہیں انفارم کر رہا ہوں۔ حازم خان کے انتہائی سنجیدہ انداز پر وہ خاموش ہو گئیں۔ میں نے زندگی کو سمجھنے کی کوشش کی اور پھر خود ہی الجھتی گئی۔ میں ایک صفحہ پڑھتی ہوں تو کسی گھنے درخت کی طرح اس کے آگے سے بہت سی شاخیں ہوتی ہیں۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہم ایسی جگہ پر کھڑے ہیں جس کے چاروں اور راستے جا رہے ہیں اور ہمیں ایک راستے کا انتخاب کرنا ہے۔ تو پھر کیا کہا جائے گا؟ یہ ایک نہایت ہی مشکل سوال ہے۔ اس کی زندگی میں بھی بہت سے راستے تھے لیکن انہیں اختیار کرنے کا فیصلہ اس کے پاس نہیں تھا۔ پہلے تو پھر اس کے پاس چوائس تھی لیکن اب تو بالکل بھی نہیں رہی۔ پہلے وہ خود عزیزی کا شکار تھی تو اب بھی وہی کر رہی تھی۔ اگر چاہتی تو حازم خان کی طرف پیش قدمی کرتی تو وہ اسے کبھی بھی نہ دھتکارتا، لیکن انا آڑے آ جاتی ہے، بھلا وہ لڑکی ہو کر کیسے خود سے آگے بڑھے۔ اس کا دماغ الجھا ہوا تھا۔ ہر مثبت سوچ کے آگے آگر کہیں منفی باتیں بھی ایک ساتھ کھڑی نظر آتی ہیں۔ تبھی دروازے پر دستک کی آواز پر وہ اپنے خیالوں سے باہر آئی۔ سامنے ہی ملازمہ کھڑی تھی۔ بی بی جی، آپ کو بڑے صاحب بلا رہے ہیں۔ وہ ملازمہ کے پیچھے چل پڑی۔ سیڑھیاں اتر کر وہ مین ڈور سے باہر نکل کر بائیں طرف مڑی، پھر ایک اور دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئی تو سامنے ایک بڑا ہال تھا۔ ہال کی ایک سائڈ سے لکڑی کی سیڑھیاں اوپر جا رہی تھیں۔ سیڑھیوں کے عین سامنے موجود دو دروازے کی طرف اشارہ کر کے ملازمہ مڑ گئی۔ اس نے ڈرتے ہوئے لکڑی کی نقش و نگار سے بنے خوبصورت دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ یہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا جسے شاید ڈرائنگ روم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک سائڈ پہ رکھے آرام دہ صوفوں پر ایک نہایت روبدار شخصیت کے مالک 70-80 سال کے بزرگ موجود تھے۔ زہرا نے بلند آواز میں سلام کیا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا اور اس کے سر پر بوسہ لیا۔ زارا جمال نے الگ ہوتے ہوئے اس بوڑھے شخص کی طرف دیکھا تو ان کے آنسو ان کی دھاڑی میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ ان سے الگ ہوتے ہوئے مڑی تو سامنے ہی ایک درمیانی عمر کا آدمی بیٹھا تھا۔ اسے ان کی شکل میں حازم خان کی مماثلت نظر آئی۔ وہ بھی اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور اس کے سر پہ اپنا ہاتھ رکھا اور اسے اپنے برابر بٹھایا۔ وہ نہ سمجھی سے ان کے سنجیدہ چہرے دیکھنے لگی۔ بیٹا، کیسی ہو تم؟ یہاں آ کر کیسا لگا؟ جی ٹھیک ہوں، اچھے گزر رہے ہیں دن بھی۔ بیٹا، تم اپنے بارے میں کچھ بتاؤ۔ جی۔ وہ تھوڑی دیر کچھ سوچنے لگی۔ میرے والد جب میں 1 سال کی تھی تو ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ پھر میری والدہ مجھے لے کر میرے ننیہال آ گئی اور پھر جب میں 5 سال کی تھی تو میری والدہ کی دوسری شادی ہو گئی۔ ان کی شادی اپنے کزن فرمان علی سے ہوئی تھی۔ وہ میری والدہ سے محبت کرتے تھے۔ فرمان علی کی یہ پہلی شادی تھی۔ میری والدہ نے ان سے شادی کے لیے یہ شرط رکھی تھی کہ وہ مجھے اپنے ساتھ رکھیں گی۔ فرمان علی کو ان کی اس شرط پر کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن ایک دن وہ بریک کے وقت میرے سکول چلے آئے اور پھر مجھے بتایا کہ میں اپنی ماں کی خوشیوں میں رکاوٹ ہوں، اس لیے میں خود ہی ان کے ساتھ چلنے سے انکار کر دوں۔ اور پھر میں نے انکار کر دیا اور میری ماں شادی کر کے اپنے گھر چلی گئیں۔ تھوڑا عرصہ مجھے یاد کرتی رہیں اور پھر اپنی دوسری بیٹیوں کی پیدائش کے بعد مجھے بھول گئیں اور پھر میں نانوں کے گھر رہنے لگی۔ میں بہت سکون سے رہ رہی تھی کہ آپ کا پوتا میری زندگی میں کسی لٹیرے کی طرح آیا اور مجھے یہاں اس زندان میں لے آیا۔ وہ انہیں اپنے بارے میں تفصیل سے اس لیے بتا رہی تھی کہ وہ یہ جان کر وہ ایک غریب اور بے سہارا لڑکی ہے
अपने पोते को कहेंगे कि वो उस लड़की को छोड़ दें। आगा जान, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम से क्वेटा जाना है। हाजिम खान की आवाज़ पर उसने पलट कर देखा जो उसके पास खड़ा अपना कोट उठा रहा था। ज़हरा को देखकर उसने दांत पीसे। मज़लूम बनने का ढोंग अच्छा कर लेती हो, अपनी कहकर वो दरवाजे की तरफ मुड़ गया। डोर तक उसकी निगाहों ने उसका ताक़ुब किया। उसके मंज़िल से गायब होते ही वो आगा जान की तरफ मुड़ी। उन्होंने उसके सामने एक तस्वीर रखी जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान मुस्कुरा रहा था। क्या तुम इसे जानती हो? ज़ारा ने नफ़ी में सर हिलाया। ये जमाल हाकिम अली ख़ान है, तुम्हारा बाप। उनकी बात पर वो नसमझी से उन्हें देखने लगी। तुम्हारी माँ और बाप दोनों यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते थे। जमाल को तुम्हारी माँ से मोहब्बत हो गई। तुम्हारी माँ का ताल्लुक एक मिडिल क्लास घराने से था। जमाल के ऊंचे स्टेटस से मुतासिर होकर वो भी उसे पसंद करने लगी। हमारे यहाँ ख़ानदान से बाहर शादी करने का रवाज नहीं था, इसलिए मेरी मुखालिफत के बावजूद जमाल ने सानिया से निकाह कर लिया और मैंने उसे हवेली से बेदखल कर दिया। उसे शादी के बाद कोई ढंग की जॉब भी ना मिल सकी और 2 साल में ही तुम्हारी माँ के सर से मोहब्बत का भूत उतर गया और वो तुम्हें लेकर उसकी ज़िंदगी से चली गई और वो लुटा हुआ वापस हवेली चला आया। वो तुम्हारी याद में बहुत तड़पता था, इसलिए जब तुम 3 साल की थी तो रमीज़ तुम्हें तुम्हारी माँ से छीन कर हवेली ले आया था। लेकिन जमाल का कहना था कि वो बेटी को माँ से जुदा नहीं करेगा और रमीज़ को कहा कि वो तुम्हें वापस छोड़ आए। लेकिन तुम्हें यहाँ से वापस लेकर जाने से पहले रमीज़ ने तुम्हारा निकाह हासिम से करवा दिया था और फिर तुम्हें वापस छोड़ते हुए तुम्हारी माँ को बता दिया था कि तुम हमारी मानत हो और हम एक दिन से आकर ले जाएंगे। तुम्हारे नाना ने घर तो बदल लिया, शहर बदल लिया, लेकिन फिर भी मेरा पोता तुम्हें ढूंढ कर ले आया। उनकी बातें सुनती सारा जमाल को लगा था किसी ने उसके पाँव से नीचे ज़मीन खींच दी हो। वो हौनक बनी उनका चेहरा देखने लगी और फिर एक झटके से वहाँ से उठ कर आ गई। वो तो खुद को मज़लूम समझती थी, लेकिन ये नहीं जानती थी कि उसकी तो ज़िंदगी ही एक झूठ है, लकीर की फ़कीर। जो माँ ने बता दिया बस उस पे यकीन कर लिया। कभी पलट कर माँ को इतना भी ना पूछा कि मेरे बाप की कोई तस्वीर तो होगी, वही दिखा दे। उसने अपने मोटे दिमाग पर कभी इतना ज़ोर डाला ही नहीं था। आज की रात उस पर बहुत भारी थी। उसे लग रहा था उसकी ज़िंदगी एक मज़ाक है, लेकिन आज पहली बार उसने आंसू नहीं बहाए थे। वो सुन्न होते दिमाग के साथ बस ये सब कबूल करने की कोशिश कर रही थी कि आया जो कुछ अब उसे बताया जा रहा है क्या वो सच है। सुबह की अज़ान के साथ उसने बिस्तर छोड़ा और ख़ुशू ख़ज़ू के साथ वज़ू करने लगी। उसे बचपन की मौलवी साहब की कही बात दिमाग में गूंजने लगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो चीज़ें सबसे पहले दुनिया से उठाएगा, उनमें से एक इबादतों में ख़ुशू ख़ज़ू भी है और वो आज बहुत अरसे के बाद रब के यहाँ सरमसजूद थी। अपनी कोताहियों, ख़ामियों और रब से किए गए शिकवों की माफ़ी माँग रही थी। उसे समझ आ गई थी कि वो रब हमारी तकदीर में जो लिखता है, वो बेहतर नहीं बेहतरीन होता है। इंसान तो बस रास्ते ढूँढता रह जाता है और रब ताला मंज़िल पर पहुँचा देता है। बस उसने ये सीखा कि जो रब की रज़ा वही बंदे की रज़ा होनी चाहिए। हम उसके सामने अपनी चाहतें रखते रहते हैं ये जाने बगैर कि वो हमारे लिए सही हैं या गलत, जबकि हमारा रब हमारी कोताहियों के बाद भी हमें अपनी रहमत कामिला से नवाजता है। उसने खुद को वक़्त के धारे पर छोड़ दिया। वो 8 बजे के करीब नाश्ते के लिए आई तो डाइनिंग रूम से बहुत सी आवाज़ें आ रही थीं। वो अंदर दाखिल हुई तो बातें करते सब लोग खामोश हो गए। आका जान, रमीज़ ताया, पुप्पो, रानिया और हाज़िम के साथ एक बहुत ही ग्रेसफुल सी खातून मौजूद थीं। सर पर दुपट्टा जमाए, एक कंधे पर चादर डाले उनकी नज़र ज़ाहरा पर रुक गई। ये कौन है? ये ज़ारा है। रमीज़ खान के जवाब पर रोमिना खान ने एक शिकायती नज़र बेटे पर डाली और ज़ारा से मुँह फेर कर आगा जान की तरफ मुड़ी। आगा जान, ये लड़की यहाँ क्यों आई है? आगा जान ने गुस्से से हाथ से चम्मच प्लेट पर पटका। क्योंकि ये इस घर की बेटी है। तुम्हें कोई एतराज़ है? वो अपनी रुखदार आवाज़ में बोले। रोमिना खान ने नफ़ी में सर हिलाया और खाना छोड़कर उठ गईं। ज़ारा के पास से गुजरते हुए एक तेज़ नज़र उस पर डाली और बाहर निकल गईं। ज़ारा हाज़िम खान के बराबर वाली चेयर पर बैठी तो वो सबसे एक्सक्यूज़ करता उठ गया। कमरे में एक सकूत छाया हुआ था। हाज़िम खान सर झुकाए बैठा था जबकि रोमीना खातून ग़ैज़ो ग़ज़ब की तस्वीर बनी हुई थी। मुझे बहुत अफ़सोस है हाज़िम खान कि मैंने तुम जैसे बेटे को जन्म दिया, जिसने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। तुम उस लड़की को ढूँढ कर इस घर में ले आए हो, जानते हो ना
اس کی ماں نے کیا کیا تھا؟ ماں جانتا ہوں، اور اب اسی ماں کی بیٹی کو حساب دینا پڑے گا۔ میری ماں اور ماسی کے ایک ایک آنسو کا حساب لوں گا۔ آپ فکر نہ کریں، میں کچھ سوچ کر ہی اسے اس گھر میں لایا ہوں۔ بس آپ ٹینس مت ہوں۔ اس کی باتیں سن کر وہ کچھ مطمئن سی ہو گئی تھیں۔ کمرے میں لیپ ٹاپ کی ٹک ٹک گونج رہی تھی۔ زہرا جمال نے اپنی طرف سے اس خاموشی کو توڑنے کی کوشش کی۔ آپ کس کو ایڈمائر کرتے ہیں؟ حازم خان کی تیزی سے چلتی انگلیاں ایک پل کے لیے رکی تھیں۔ اس نے ایک آئی برو اٹھا کر زہرا جمال کے چہرے پر ایک تیز نظر ڈالی۔ نکولا ٹیسلا؟ وہ کون ہے؟ اپنے وقت سے ایک صدی پہلے جنم لینے والا انسانیت کا محسن، اسی کرنٹ کا موجد۔ آپ کو وہ کیوں پسند ہے؟ حازم خان نے لیپ ٹاپ بند کر کے ایک سائڈ پر رکھ دیا۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ ویسے ہی جنرل نالج کے لیے۔ اچھا؟ اس نے اچھا کو لمبا کھینچا۔ جنرل نالج کتابیں پڑھنے سے امپروو ہوتا ہے، دوسروں کی پسند جاننے سے نہیں۔ وہ پھر سے لیپ ٹاپ اٹھا چکا تھا، اور پہلی بار زہرا جمال کے دل میں اس شخص کے لیے تھوڑی سی جگہ بنی تھی، اور آگے اس کا دل اسے کہاں لے کر جانے والا تھا یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ وہ فریش ہو کر باہر نکلا تو سامنے ہی بیڈ پر اس کے کپڑے پڑے تھے۔ وہ چلتا ہوا بیڈ کے پاس آیا، ہینگر اٹھا کر الٹ پلٹ کر کپڑوں کو دیکھا۔ دروازے کی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا تو ٹرے میں ناشتہ لیے وہ چلی آئی۔ حازم کے دیکھنے پر اس نے مسکرا کر اسے دیکھا اور ٹرے ٹیبل پر رکھ کر پلٹی۔ وہ ویسے ہی کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے ٹرے اور کپڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ ناشتہ ہے اور یہ آپ کے کپڑے ہیں۔ ریئلی؟ تھینک یو میری معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے۔ مینشن ناٹ۔ اس نے بھی ڈیٹ بن کر جواب دیا۔ حازم نے اس کے نکالے گئے کپڑے واپس وارڈروب میں رکھے اور ایک اور اسی کلر کا ڈریس لے کر ڈریسنگ روم میں گھس گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آیا تو زہرا ناشتہ ٹیبل پر لگائے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ سر چٹکتا ہوا ڈریسنگ کے آگے کھڑا ہو گیا۔ اپنے اوپر پرفیوم کا بے دریغ چھڑکاؤ کرنے کے بعد وہ مڑا تو زہرا بیزاری سے منہ لٹکائے بیٹھی تھی۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے گھر میں سب لوگ ساتھ ناشتہ کرتے ہیں۔ جی، یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں، لیکن اس وقت سب لوگ سو رہے ہیں، اس لیے میں آپ کے لیے ناشتہ یہاں لے آئی ہوں۔ بلیک کلر کی 3 پیس سوٹ پہ ملبوس حازم خان نے آنکھیں چھوٹی کر کے زہرا جمال کو دیکھا۔ اب کون سا کھیل کھیل رہی ہو؟ بس آج سے میری طرف سیز فائر کی پابندی کی جائے گی۔ آپ اپنا سوچ لیں۔ اور یہ انقلاب کیسا ہوا ہے؟ بس جب سے مجھے پتا چلا کہ آپ بچپن سے ہی میرے نام پر بیٹھے ہیں تب سے۔ اس کی بات حازم کو ہضم نہیں ہوئی۔ ہیلو میڈم، میں آپ کے نام پر نہیں، آپ میرے نام پر بیٹھی تھیں۔ خیر اب ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ مجھے تو یہاں آنے سے پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا کوئی بچپن میں نکاح بھی ہو چکا ہے۔ وہ حازم خان کو لاجواب کر گئی تھی۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ حازم اپنی خفت مٹانے کے لیے اس پر غصہ ہوا۔ اوکے۔ اس نے باقاعدہ ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ اس کا ہر انداز حاکم خان کو تاؤ دلا رہا تھا۔ وہ سر چٹک کر دروازے کی طرف مڑا جب وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ ناشتہ تو کر لیں۔ زہرا جمال، لگتا ہے تمہیں عزت راست نہیں ہے۔ اس کا جملہ زہرا کو تپانے کے لیے کافی تھا۔ میں جانتا ہوں کہ میرے گھر والے کب سوتے اور جاگتے ہیں، یہ تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری ماں کو نیچا دکھانے کے لیے تم یہ ناشتہ لے کر آئی ہو، تاکہ انہیں بتا سکو کہ میں وہی کروں گا جو تم چاہو گی۔ اس کے الزام پر زہرا دھنگ رہ گئی تھی۔ آپ کے دماغ میں تو بہت ہی فطور بھرا ہوا ہے۔ حازم خان، ہاں میں نے چاچو کو دیکھا، ان کے آخری وقت میں بھی ان کے پاس تھا۔ کیسے وہ تمہارے عزت کو تڑپ رہے تھے۔ مجھے اس دن محبت نام سے نفرت ہو گئی، اور تم سے اور تمہاری ماں سے بھی۔ میں تم دونوں سے بے انتہا نفرت کرتا ہوں۔ اس کی آواز میں ایک پھنکار تھی۔ لیکن آپ تو مجھ سے محبت کے دعوے دار تھے۔ وہ صرف ایک فریب تھا۔ تمہیں وہاں سے نکال کر یہاں اس حویلی میں لے کر آنا تھا۔ آقا جان کی خواہش کے احترام میں تمہیں لے کر آیا ہوں۔ ہاتھ عزت سے زہرا کا رنگ سرخ پڑ گیا۔ وہ اس کے منہ پر دروازہ مارتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس نے اپنی آنکھ سے نکلنے والے آنسو کو بے دردی سے رگڑا۔ وہ اپنی ہتھیلی میں کچھ تلاشنے لگی۔ میں اپنی قسمت بدلنے چلی تھی، لیکن نہیں، بعض لوگوں کی بری قسمت ان کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑتی، اور وہ انہی لوگوں میں سے ایک تھی۔ اس کی ماں نے محبت کو ٹھکرایا تھا اور اسے محبت ٹھکرا رہی تھی، لیکن وہ پرعزم تھی کہ وہ اپنی قسمت کو بدلے گی۔
وہ اپنی ماں والی غلطی کبھی نہیں دہرائے گی۔ وہ اس پتھر دل شخص کے دل میں اپنے لیے جگہ ضرور بنا لے گی۔ حازم، کہاں جا رہے ہو؟ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر رہا تھا جب رومینہ بیگم کی آواز پر رک گیا۔ ماں، شہر جا رہا ہوں کسی کام سے، آپ کو کوئی پرابلم ہے؟ جی بیٹا، وہ بابا جان کی کال آئی تھی، وہ چاہتے ہیں ہم زارا کو لے کر ان کے ہاں آئیں۔ ہاں ٹھیک ہے، کل چلتے ہیں، میں رات کو واپس آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، ناشتہ تو کر لو۔ نہیں ماں، ناشتے کا دل نہیں کر رہا، چلتا ہوں۔ اس کے جانے کے بعد وہ پلٹی تو سامنے سے ہی زارا ٹرے لیے چلی آ رہی تھی۔ رومینہ بیگم کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ رینگی، جسے زارا نظر انداز کرتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف مڑی جب وہ اچانک سے سامنے آئیں۔ لگتا ہے میرے بیٹے نے تمہیں تمہاری اوقات دکھا دی ہے۔ کس کے لیے ناشتہ لے کے گئی تھیں؟ ان کی بات پر دل ملا کر رہ گئی اور پھر بہت اعتماد سے پلٹی۔ وہ دراصل حاضر چاہتے تھے کہ ہم آج ایک ناشتہ اکٹھے ہی کریں، اس لیے میں نے ناشتہ کمرے میں لے کر گئی تھی۔ اس کے جواب پر ان کی رنگت متغیر ہوئی تھی، جبکہ دادو کے کمرے سے نکلتے حازم نے اس کا ایک ایک لفظ باغور سنا تھا۔ اس نے اپنے تھوڑی دیر پہلے کے رویے پر جو تھوڑی شرمندگی تھی وہ بھی چاہتی رہی۔ زارا اس بات سے بے خبر اپنی کامیابی پر خوش تھی۔ اے لڑکی، ایک بات یاد رکھنا، میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرواؤں گی، اور وہ بھی اس کی پسند کی لڑکی سے۔ وہ اپنے ماموں کی بیٹی ادینہ کو بچپن سے پسند کرتا ہے، میں ان دونوں کی شادی کرواؤں گی۔ پورے گاؤں کے سامنے ان دونوں کی شادی ہوگی۔ کسی لاوارث کی طرح رات کے اندھیرے میں انسی کی زندگی میں نقب نہیں لگائے گا یہ۔ زارا کے دل میں درد کی ایک پھونک اٹھی تھی، لیکن وہ جب بولی تو اس کا لہجہ ہموار تھا۔ شوق سے کیجیے گا، لیکن پہلی بیوی کا احساس میرے پاس ہی رہے گا، وہ دوسری عورت ہی کہلائے گی۔ ٹھیک ہے، پھر تیار رہنا، کل ہم لوگ بڑی حویلی جا رہے ہیں۔ تمہیں بھی تو پتہ چلے کہ میرا حازم تمہاری طرح کسی مڈل کلاس دولت کی بھوکی عورت کا بیٹا نہیں ہے، بلکہ یہ کئی ایکڑ زمین کی مالک ماں کا بیٹا ہے۔ اس نے ان کی بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا اور دکھتے دل کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ وہ رات کی بجائے صبح 10 بجے کے قریب حویلی پہنچا تو ماں کو گاڑی کے پاس انتظار کرتے پایا۔ حازم، تم رات کو واپس نہیں آئے؟ نہیں ماں، کچھ کام تھا، اس لیے صبح سویرے ہی نکلا ہوں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، پھر تم آرام کر لو۔ نہیں ماں، چلتے ہیں، میں ادھر ہی چل کے آرام کر لوں گا۔ وہ آرام سے انہیں گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھائے، خود بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ سیٹ بیلٹ بند کرتے ہوئے اس نے ماں کی کسی بات پر مسکرا کر انہیں دیکھا تو ان کی نظروں کا ارتکاز اپنے پیچھے محسوس کر کے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے لگا وہ پتھر کا ہو جائے گا۔ گرین کلر کے قمیض شلوار پر ہم رنگ دوپٹہ سر پر جمائے، کندھے پر ایک سائڈ پہ بلیک اونی چادر ڈالے، ہلکے پھلکے میک اپ میں وہ غضب ڈال رہی تھیں۔ پاس پہنچ کر اس نے دونوں کو ایک زبان سلام کیا اور بیک سیٹ پر بیٹھ گئیں۔ حازم نے فرنٹ مرر میں اس پر سیٹ کیا اور گاڑی آگے بڑھا دی، جبکہ وہ مکمل طور پر حازم کو نظر انداز کرتے ہوئے باہر دیکھ رہی تھیں۔ حازم کی نظریں پٹک پٹک کر اس کے سراپے سے الجھ رہی تھیں۔ رومینہ بیگم کو اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجتی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ اپنے بیٹے کی پسند سے اچھی طرح واقف تھی اور زارا اس وقت مکمل طور پر اس کی پسند کے سراپے میں ڈھلی ہوئی تھی۔ زارا جمال بس ایک بات جان گئی تھی کہ حازم خان اپنی ماں کو بہت پسند کرتا ہے، اور زہرا کے لیے اتنا جاننا کافی تھا۔ ایک گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ ایک نہایت ہی خوبصورت گاؤں میں داخل ہوئے۔ گاؤں میں بنے گھروں کو دیکھ کر گاؤں کے لوگوں کے خوشحال ہونے کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اکثر جگہ پر لوگ اس وقت کھیتوں میں کام کرتے نظر آ رہے تھے۔ حازم خان کی گاڑی گاؤں کی حدود میں داخل ہوئی تو لوگ ٹھہر ٹھہر کر اسے ہاتھ کے اشارے سے سلام کر رہے تھے۔ وہ بڑی متانت سے جواباً سر ہلا کر جواب دے رہا تھا۔ ایک دو جگہ پر اس نے گاڑی روک کر کچھ بزرگوں سے دعا سلام بھی کی اور ان کا حال احوال پوچھنے کے بعد گاڑی حویلی کی طرف موڑ دی۔ حویلی کی وسیع اور عریض عمارت گاؤں میں داخل ہوتے ہی نظر آ گئی تھی۔ اس کی گاڑی کو دیکھ کر حویلی کے داخلی دروازے پر کھڑے گارڈ سے مؤدب ہو کر گیٹ وا کیا۔ گاڑی رکتے ہی ایک مسلح گارڈ نے آگے بڑھ کر باری باری تینوں کے لیے گاڑی کے ڈراور وا کیے۔ حازم خان زارا حازم خان والی سائڈ سے اتری اور اس کے برابر کھڑے ہو کر رومینہ خان کے اترنے کا انتظار کرنے لگی۔ زارا کو قریب کھڑے دیکھ کر حازم خان ماں کی طرف مڑ گیا اور گاڑی سے اترنے میں ان کی مدد کرنے لگا۔ وہ لوگ جب اندر داخل ہوئے تو سامنے ہی حازم کے نانا نانی، ماموں اور ممانی موجود تھے۔ زارا جیسا سوچ کر آئی تھی وہاں ویسا کچھ بھی نہیں تھا۔
وہ سب بہت اچھے سے زارا سے ملے تھے۔ حازم کا اپنی ممانی کو پھپھو کہنے پر زارا حیرانگی سے دونوں کے منہ دیکھنے لگی۔ یہ ہماری پھپھو ہیں، حازم نے زہرا کی طرف جھک کر اسے سرگوشی میں بتایا، جس کے جواب میں زارا نے اسپات میں سر ہلایا۔ جب زارا کو سمجھ آئی کہ تبھی وہ زارا کو بار بار گلے لگا رہی تھی، اس نے انہوں نے اس کے ایک ایک نقش کو چوما، تو یہ بات زارا کے لیے حیرانگی کا باعث تھی۔ زارا نے محسوس کیا کہ رومینہ بیگم کی ان کے ساتھ بھی کچھ خاص بنتی نہیں تھی۔ وہ زہرا اور انہیں ساتھ بیٹھا دیکھ کر نخوت سے منہ موڑ گئی تھی۔ اماں جی، ادینہ کدھر ہے؟ رومینہ بیگم نے بھتیجی کے بارے میں استفسار کیا۔ ارے بیٹا، اس کی ابھی صبح نہیں ہوئی، کتنی بار جا کر سیما اسے جگا چکی ہے، لیکن وہ تو اپنی مرضی سے ہی اٹھے گی۔ اس وقت سیڑھیوں سے چوڑیوں اور پائل کی چھنکار سنائی دی۔ پنک کلر کی میکسی میں ملبوس گولڈن بال جو کہ کچھ بغیر وہ چم چم چلتی نیچے آئی تھی اور رومینہ بیگم کو دیکھ کر پھپھو کو دیکھ کر چیختی ہوئی ان کے گلے آ لگی تھیں۔ حازم خان کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک الگ چمک تھی، وہ آگے بڑھ کر ان کے پہلو میں ٹک گئی اور ایک ہی سانس میں ان سے کہیں ایک سوال کر ڈالے۔ سیما بیگم نے اسے ٹوکا اور زہرا کی طرف متوجہ کیا۔ بیٹا، بہن سے ملو، یہ تمہارے جمال ماموں کی بیٹی ہے، زہرا جمال۔ اس نے سر سے پاؤں تک زہرا کا جائزہ لیا اور ہلکی سی آواز میں اسٹامپ کر کے واپس حازم کی طرف مڑ گئی۔ زہرا کو اپنے آس پاس گھنٹیاں سی بجتی محسوس ہو رہی تھیں۔ اسے لگ رہا تھا وہ اس معصوم حسن سے حازم خان کو نہیں بچا پائے گی۔ حازم خان کی نظریں زہرا کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا جائزہ لے رہی تھی، جہاں اسے ایک وحشت نظر آ رہی تھی۔ وہ کچھ بھی نہیں سن رہا تھا کہ ادوینہ اسے کیا کہہ رہی ہیں، اسے بس اتنا نظر آ رہا تھا کہ زہرا اس وقت اسے ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی رنگت سفید پڑ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ وہ سانس لینے کے لیے سینے پہ ہاتھ رکھ رہی ہے۔ تبھی وہ پاس بیٹھی ادینہ اور ماں کو نظر انداز کرتا ہوا زبیر زارا کی طرف بڑھا اور اسے سہارا دے کر سیما پھپھو کے ہمراہ کمرے میں لے آیا۔ اسے بیڈ کے ساتھ سہارے سے بٹھا کر اس کے بیگ میں سے انہیلر نکال کر اس کے منہ کے ساتھ لگایا۔ تھوڑی دیر کے بعد جا کر اس کا سانس بحال ہوا تو وہ بھی واپس اپنے خول میں بند ہو گیا اور رات بھر جاگتے رہنے کی وجہ سے وہ پھپھو کو بتا کر اپنے لیے مختص کمرے میں آرام کی غرض سے جا کر لیٹ گیا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ماں اسے دوسری شادی کے لیے مجبور کر رہی تھی، جبکہ اس کے دل نے صرف زارا جمال کو چاہا تھا اور وہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسے بچپن سے ہی آغا جان، بابا، دادی جان، سیما پھپھو سب نے اسے بس ایک ہی نام یاد رکھنے کو کہا تھا اور وہ تھا زارا جمال۔ اس نے کبھی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ کہیں ہاتھ اس کی جانب بڑھے، لیکن وہ بس ایک ہی نام کا ورد کرتا رہا اور وہ تھا زنیرہ جمال۔ اس نام کو یاد رکھنے کی ایک وجہ جمال خان اور خالِ نور بھی تھے۔ خالِ نور اس کی سگی خالہ جو بچپن سے ہی جمال حسن سے منسوب تھی۔ بہت ہی خوبصورت اور معصوم سی خالِ نور، پاکیزگی کا بے کر ماں باپ کی سب سے لاڈلی بیٹی اور سب سے بدقسمت بھی، جس نے جمال حسن کو اپنا سب کچھ مان لیا۔ لیکن جمال حسن کی نظر تو کہیں اور ٹھہر گئی تھی۔ خالِ نور، جس نے بچپن سے بس ایک ہی نام سنا جمال حسن کا، وہ جمال حسن کی شادی کا سن کر نیم پاگل سی ہو گئیں اور پھر دن بہ دن ان کی حالت بگڑتی ہی گئی۔ اب بھی جب کبھی وہ ہوش میں ہوتی ہیں تو لگتا ہی نہیں کہ وہ دماغی طور پر کسی مسئلے کا شکار ہیں، لیکن جب کبھی انہیں تنہائی کے دورے پڑتے ہیں تو وہ پھر کسی کو معاف نہیں کرتی، کسی کی جان لینے سے بھی گریز نہیں کرتی۔ حازم خان کو زہرا جمال کے نام سے نفرت محسوس ہوتی تھی۔ وہ جمال حسن کی موت اور خالِ نور کی حالت کا ذمہ دار زہرا کی ماں کو سمجھتا تھا۔ اس کی ماں نے اسے یہ بار بار بات کروائی تھی کہ اگر کبھی تم زہرا جمال کو ڈھونڈ کر اس حویلی میں لے بھی آئے تو کبھی اسے ایک بیوی کے حقوق نہیں دو گے۔ میں چاہتی ہوں اس کی ماں بھی تڑپے ایسے جیسے میری بہن تڑپی ہے۔ حازم، تمہیں اپنی خالِ نور کا بدلہ لینا ہے۔ وہ اسے لے تو آیا اپنا بدلہ لینے کے لیے، لیکن وہ اس کی ذرا سی تکلیف نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ تڑپ اٹھتا ہے اس کی تکلیف پہ اور اس کے آس پاس ہوتی ہے تو حازم خان کی ساری توجہ اس کی جانب لگی رہتی ہے۔ وہ بظاہر بے پرواہ نظر آتا ہے، لیکن در حقیقت اس کی تمام توجہ اسی پار ہی ہوتی ہے۔ آغا جان نے ایک بار اس کے بارے میں کہا تھا کہ حازم جس چیز کو سب سے زیادہ اگنور کرتا ہے، اصل میں سب سے زیادہ دلچسپی اسے اسی چیز میں ہوتی ہے۔ سب کچھ سوچتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی۔ دوبارہ کسی کی چیخ سن کر اس کی آنکھ کھلی۔ کمرے میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ سمجھ نہیں سکا تھا کہ وہ کہاں ہے، اور پھر اسے ایک بار پھر چیخنے کی آواز آئی اور پھر کوئی مسلسل چیختا ہی چلا گیا۔ سارا دن سیما پھپھو سے باتیں کرتی رہیں۔ پھر دونوں نے مل کر کھانا لگایا۔
گاہے بگاہے وہ ٹی وی کے آگے بیٹھی رومینہ بیگم اور ادینہ پر بھی نظر ڈال لیتی تھی، جن کی باتیں ختم ہی نہیں ہو رہی تھیں۔ کھانا بہت اچھے ماحول میں کھایا گیا۔ رومینہ بیگم نے منع کر دیا کہ حازم کو ڈسٹرب نہ کیا جائے، وہ ساری رات کا جاگا ہوا ہے۔ رومینہ بیگم کا واپس جانے کا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ شام کے وقت سب لوگ کمروں میں سونے چلے گئے۔ وہ کافی دیر ٹی وی کے آگے بیٹھی رہی، پھر بور ہو کر وہ حویلی کو دیکھنے کے لیے اٹھ گئی۔ نیچے سارے کمرے دیکھنے کے بعد وہ اوپر والے پورشن کی طرف بڑھی۔ اوپر کا پورشن نیچے سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ مغرب ہونے کی وجہ سے جگہ جگہ پر لگائے گئے فانوس روشن ہو چکے تھے، جو کہ اس حویلی کو ایک خوفناک سا بنا رہے تھے۔ وہ چلتی جا رہی تھی جب اسے تھوڑے فاصلے پر پلر کی اوٹ میں کوئی ہیولا نظر آیا اور اس کی ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ اس طرف اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ ٹھیک سے دیکھ نہیں پا رہی تھی، اور پھر اگلے پل اسے وہ ہیولا اپنی جانب آتا دکھائی دیا۔ اسے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اسے لگ رہا تھا جیسے زمین نے اس کے پاؤں پکڑ لیے ہیں۔ ہیولے کو اپنے قریب آتا دیکھ کر وہ آنکھیں بند کر کے دو ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر چیخنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے خود کو کسی کے حصار میں پایا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو وہ حازم کے سینے سے لگی تھی اور اس کے سامنے کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ جلدی سے حازم سے لگ ہوئی، وہ بھی اس کے اپنے درمیان فاصلہ بنا گیا۔